السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تشبہ بقوم فہو منہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میں نے دیکھا کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عود اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ بزرگان عظام، معزز سامعین حضرات، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے فیشن پرستی کے مضر اثرات، جس کو میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خمیر مشرق ہے تاجرانہ، خمیر مغرب ہے راہبانہ، یہاں دیگر گو ہے لمحہ لمحہ، وہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ اور یہ بھی کہوں گا، مشرقی تو سرد شمن کو کچل دیتے ہیں، مغربی وہ ہے جو تہذیب بدل دیتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، فیشن پرستی ایک وبا مرض بن گیا ہے جو پھیلتا ہی جا رہا ہے، جس کی زد میں شہر ہی نہیں بلکہ دیہات بھی آ چکے ہیں۔ سچ پوچھئے تو فیشن پرستی سماج اور معاشرت کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری مثال اس قابل رحم صیاد کی سی ہو گئی جو آپ اپنے دام میں پھنس گیا ہو۔ فیشن پرستی کے جراثیم راستے روح پر حملہ کرتے ہیں، آدمی کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ طرفہ تماشا یہ کہ اس کا مریض اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتا بلکہ صحت مند ہوش مند سمجھتا ہے۔ اسی فیشن پرستی نے ان کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر بازاروں، کلبوں اور تھیٹروں تک پہنچا دیا ہے۔ کھیل کا میدان ہو یا سیاسی میدان، رقص و سرور کی محفل ہو یا اداکاری کا اسٹیج، ہر ایک میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی۔ اسی فیشن پرستی کے سبب عورتیں اتنی آزاد ہو گئی کہ گھریلو زندگی انہیں قید لگنے لگی۔ پردہ جو اسلامی شعار ہے انہیں چبھنے لگا، پردہ اڑ گیا تو حیا رخصت ہو گئی، جب حیا چلی گئی تو عریانیت نے اس کی جگہ لے لی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ان پر صادق آ گیا کہ جب تجھ سے حیا رخصت ہو جائے تو جو چاہے کر۔ انہوں نے ایسے کردار کا مظاہرہ کیا جس سے مرد بھی شرما جائے بلکہ خود بے حیائی کو حیا آنے لگے۔ محترم حضرات، فیشن پرستی نے انسانیت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا، احسن تقویم کو اسفل سافلین میں ڈھکل دیا، اشرف المخلوقات کو کل انعام بل ہم اضل بنا دیا کہ آدمی ہر وہ کام کرنے لگا جس کا وہ متحمل نہیں۔ یاد رکھو، جب فیشن پرست کو فیشن پرستی کے مرد میں موت آئے گی تو اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کی وہ دنیا میں تقلید کیا کرتا تھا، جن کے طور طریقوں کو اپنا کر زندگی کے قیمتی ایام برباد کرتا تھا۔ کیونکہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کو وہ دنیا میں چاہتا ہے، محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں شمار کیا جائے گا۔ محترم حضرات، اقوام عالم میں اگر کوئی خوش نصیب قوم ہے تو وہ ہے مسلمان، اور کوئی بد نصیب و محروم قوم ہے تو وہ بھی مسلمان ہی ہے۔ وہ قوم کتنی بد نصیب ہو گئی جس کے پاس اللہ کا قانون اور اس کے رسول کا طریقہ موجود ہے، لیکن افسوس وہ غیروں کے طریقوں کو اپنا رہی ہے جو تہذیب کے بھی خلاف ہے، شرم و حیا کے بھی خلاف ہے، اور جو دین کے بھی خلاف ہے۔ اگر ہم مسلمان کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو ہم کو فیشن پرستی سے توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو، اللہ کے احکام کو اپنانا پڑے گا، جس کے بغیر نہ کامیابی مل سکتی ہے، نہ عزت و سربلندی مل سکتی ہے۔ آخر میں ایک رباعی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، وہ فرنگی کی ترقی ہے، مسلمان کی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔